بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویورز، آپ کی خدمت میں تربیت اولاد کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں جن کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اب میں آپ کی خدمت میں اصول نمبر 5 بیان کروں گی۔ آپ کو اصول نمبر 5 کے بارے میں بتاؤں گی۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں ہم جو غلطیاں کرتے ہیں ہمیں ان کا احساس کرنا چاہیے، اور تربیت اولاد کے سلسلے میں ہمیں کچھ غلطیاں ہیں جو نہ کرنی چاہیے، کچھ امور ہیں جن کی انجام دہی لازمی ہے۔ جیسے کہ میرے پاس 105 اصول ہیں، 105 اصول ہیں میرے پاس ایسے جو بچے کی تربیت کے سلسلے میں بہت ضروری ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی سباتوں کی نظر کرتی چلوں گی، تو ساتھ رہیے، ویڈیو کو دیکھتے رہیے، اور اگر دل چاہے تو لائک بھی کر لیں، اگر دل چاہے تو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ جب کوئی اچھی معلومات آپ کو فراہم کی جا رہی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا حق بنتا ہے۔ تو جو میں نے آپ کو اصول بتانے ہیں، جو 105 اصول ہیں تربیت اولاد کے سلسلے میں، سب سے پہلے کہ گھریلو لائف اسٹائل کو ایسا بنایا جائے کہ بچہ رات کو دیر تک جاگنے کا عادی نہ بنے۔ رات کو دیر سے سونا بری عادت ہے جو بچوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ بچے کو غصے سے برا بھلا کہہ دینا اس طرح بالکل، حالانکہ بچے کی اگر غلطی بھی ہو تو بھی بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا موازنہ دوسرے بچوں سے، اکثر اوقات ہم ایسے کرتے ہیں، فلاں بچہ ایسا ہے، فلاں بچہ ایسا ہے، تم ایسے کیوں نہیں ہو۔ اس طرح اس کی شخصیت ڈیمیج ہوتی ہے، اور اس کے اندر ایک خلا پیدا ہوتی ہے کہ میں دوسروں جیسا نہیں بن سکتا، یا میں دوسروں سے کم تر ہوں۔ دل نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر ضد، ناجائز ضد، جائز ضد کو بالآخر مان جانا۔ بچوں کے سامنے ماں باپ کا آپس میں جھگڑا کرنا، اکثر و بیشتر بدتمیزیوں اور شرارتوں پر اس کی پٹائی لگا دینا، یہ وہ کام ہیں جو ایک بچے کی شخصیت کو بالکل ہی ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسے ہر وقت روک ٹوک کرتے رہنا، نکتہ چینی کرتے رہنا۔ بچے کے ماں باپ کا شادی کے انتخاب میں بزرگوں نے اخلاقی اور دینداری وغیرہ کو زیادہ اہمیت نہ دی ہو، صرف خوبصورتی، مال و دولت یا جاب کو معیار بنایا ہو، تو نتیجے میں اخلاقی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بچوں پر تب سے اثر پڑنا شروع ہوتا ہے جب سے ہم شادی کے پروگرام کو ارینج کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی تربیت کی بنیاد اس کے ماں باپ کے رشتے سے شروع ہوتی ہیں، جیسے کہ ایسی عورت کا انتخاب کرنا جس کے لیے اخلاق اور اس کی دینداری کو نہ دیکھا گیا ہو، صرف اس کے حسن اور اس کے پیسے کو مخلوط نظر رکھا گیا ہو، یا لڑکے کے معاملے میں اس کے اخلاق، اس کے طور طریقے، چال چلن کو نہ دیکھا گیا ہو، صرف اس کی جاب، گاڑی وغیرہ، گھر کو دیکھ کر لڑکی کی شادی کر دی گئی ہو، تو ایسی اولاد جب پیدا ہوتی ہے تو اس پر منفی اثرات پیدا ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ شب زفاف کے اختتام پر دلہن کی یا دولہے کی نماز قضا ہو گئی ہو، دوران حمل بھی نمازیں قضا ہو گئی ہوں، اور بغیر کسی عذر کے، شرعی عذر کے، صرف کمزوری کو وجہ بنا کر رمضان کے روزوں کو قضا کیا گیا ہو، دوران حمل ساس، نندوں اور دیگر رشتہ داروں کی غیبت گھر والوں سے کی ہو، دوران حمل ڈش، کیبل وغیرہ پر ہر قسم کے پروگرامز، موسیقی، فلمیں وغیرہ دیکھی ہوں، دوران حمل سسرال والوں سے لڑائی جھگڑا، تلخ کلامی کی ہو، سسرالی رشتہ داروں مثلا نندوں، ساس وغیرہ، جٹھانیوں سے دوران حمل دل میں کینہ اور بغض اور نفرت بھی رکھی ہو، ماں نے بچے کی پیدائش کے 10 روز گزرنے کے بعد 40 روز تک نمازیں نہ پڑھی ہوں، بچے کی علمی و مذہبی تربیت کے لیے کسی اچھے باصلاحیت معلم کی خدمت نہ لی گئی ہو، مذہبی تعلیم دلوانے میں فقط قرآن ناظرہ پڑھوانے کے علاوہ کوئی خاص اہتمام نہ کیا گیا ہو،
ماں نے دوران حمل ایسی غذا کا انتخاب نہ کیا ہو جس کے اثرات بچے کی خوش اخلاق اور عقل مند اور شجاع کے پیدا ہونے پر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کھجور کا استعمال، خربوزے کا استعمال، شہد، بیہی دانہ، چقندر وغیرہ کا استعمال۔ آپ جانتے ہیں کہ دوران حمل اگر ماں یہ غذا استعمال کرے تو اس کا بچہ خوش اخلاق ہوتا ہے، شجاع پیدا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے۔ وہ کون سی غذا ہیں؟ کھجور، خربوزہ، شہد، بیہی، چقندر وغیرہ استعمال کرے۔ دوران حمل ماں اکثر گناہوں کا مرتکب رہی ہو، مثلا نامحرموں کے سامنے بے پردہ آنا، میک اپ کے ساتھ یا نامکمل پردے کے ساتھ۔ ماں نے دوران حمل باوضو رہنے، تلاوت قرآن، نیکیاں کرنے اور نماز اور روزوں کی حفاظت کا خیال نہ رکھا ہو۔ بچے کی پیدائش میں شریعت کے اہم مستحبات کی، یعنی کہ بچہ جب پیدا ہو تو اس کے مستحب کام کو انجام دیا جائے۔ بچے کی پیدائش پر شریعت کے اہم مستحبات کی انجام دہی کا اہتمام کیا جائے۔ مثال کے طور پر خاک شفاعت، آب فرات یا عام خوشگوار پانی یا کھجور کے ساتھ اس کا گلا اٹھانا۔ اکثر بچے سے وعدے خلافی کرنا، باپ کے گھر میں لائی ہوئی کمائی شرعی اعتبار سے مکمل حلال نہ تھی یا مشکوک تھی، بغیر خمس نکالے مال کا استعمال، ایسی غذا جسم میں جاتی ہے جس میں حرام کی آمیزش تھی، بچے کا باپ اپنے باپ سے بد کلامی کرنا، بلند آواز سے بات چیت کرنا، غصہ کرنا یا انہیں برا بھلا کہنا۔ تربیت اولاد کے سلسلے میں کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کیا گیا، بس بچے ویسے ہی پلتے چلے گئے۔ بچے کی اچھی باتوں پر اس کی حوصلہ افزائی کے لیے تعریف یا انعامات دینے پر خاص توجہ نہیں دی گئی۔ بچے کو نمازی بنانے کے لیے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا، سوچا گیا بڑا ہوگا تو خود ہی پڑھ لے گا۔ بچے کے دوست کن کردار و عادات کے حامل ہیں، اس سلسلے میں یہ سوچ کر کوئی تحقیق نہیں کی گئی کہ بچے تو سب بھی بچے ہوتے ہیں۔ بچے کو کم عمری میں ہی موبائل، کیبل ڈش، انٹرنیٹ مہیا کر دی گئی۔ بچے کو ڈانٹ ڈانٹ کر، چیخ چیخ کر باتیں سمجھائی گئی۔ بچے کی ہر بات یا خواہش کے جواب میں آپ نے زیادہ تر نہیں ہی کہا ہے۔ والدین نے دیگر رشتہ داروں سے بچے کی شکایت کی۔ باپ دن میں زیادہ تر روزگار میں مصروف رہا اور شام رات دوست احباب کے ساتھ گزارا، بچے کو وقت نہ دے سکا۔ گھر پر وقت دینے کے بجائے زیادہ تر بچہ رشتہ داروں یا دوستوں احبابوں کے گھر ہی جاتے رہے۔ ہر وقت ٹی وی کا گھر میں کھلا رہنا، زیادہ تر گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو آپس میں ملاقات یا بات چیت کے بجائے ٹی وی دیکھتے رہنا، کھانا ساتھ کھانے کے بجائے والدین اور بچے کا الگ الگ اوقات میں کھانا کھانا، بچوں پر مسلسل کنٹرول اور حد سے زیادہ تسلط رکھنا، وہ کوئی کام کرنے لگیں تو انہیں یہ کہہ کر روک دینا کہ چھوڑو تم خراب کر دو گے، بچے کو کوئی غلطی کرتے دیکھنا تو فوراً اسے ڈانٹ لگانا، اسکول یا مدرسے یا امتحان کے ٹیسٹ میں کوئی پوزیشن نہ لانے پر اسے لعنت ملامت کرنا، بچے کو ڈانٹ ڈانٹ کر، مار کر، دھمکیاں اور لالچ دے کر کھانا کھلانا، بچے سے باقاعدہ گفت و شنید، تبادلہ خیال اور کوئی مشورہ نہ کرنا، والدین میں وسواس و وہم کی حد تک صاف ستھرا رکھنے کی بیماری کا موجود ہونا، تربیت میں جلدی نتائج برآمد ہونے کے سلسلے میں والدین کا جلد باز ہونا، بچے کے جسمانی نشو و نما کے بارے میں والدین کا مطالعہ زیادہ وسیع نہ ہونا، فقط ملے جلنے والوں کے ٹوٹکے یا سنی سنائی معلومات پہ انحصار کرنا، تربیتی امور میں متوازن نرمی کے بجائے سختی کی پالیسی اپنانا، بچے کو زیادہ دیر ٹی وی یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھے رہنے کی عادت کو کنٹرول نہ کرنا، دوران حمل دودھ پلائی اور ابتدائی چند سالوں میں تربیتی امور کو یہ سمجھ کر نظر انداز کر دینا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، بچوں کے سوتے وقت ماں باپ کا ان کے پاس موجود نہ ہونا، بچے کی تعلیمی امور کی چیزیں
اسٹیشنری دلانے میں بخل سے کام لینا، جبکہ کھلونے دلانے یا کھلانے پلانے کی چیزیں خریدنے میں فراخی دکھانا۔ بچوں کے اسکول کی سرگرمیاں، تعلیمی عمل کو ٹیوشن ٹیچر کے سپرد کر کے والدین کا لا تعلق ہو جانا۔ تربیتی امور میں والدین کا دیگر ہم خیال والدین کے ساتھ مشاورت نہ کرنا، غصے کی حالت میں تربیتی امور انجام دینا۔ جس وقت اس کی پسند جائز مصروفیت ہو اس وقت اسے کچھ کرنے کے لیے کہنا۔ بچے کی اصلاح سے مایوس ہو جانا، تربیت کے لیے بچے کا زیادہ بڑے ہونے کا انتظار کرنا، بچے کا موازنہ دوسرے بچوں سے کرنا، بچے کو دوسرے بچوں کے سامنے مارنا، انہیں برا بھلا کہنا کہ وہ آپ کو معلم سمجھنے کے بجائے ظالم سمجھنے لگے، اس کی غلطی پر اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا، کوئی کام کروانے کے بجائے اسے یہ کہہ کر بٹھا دینا یہ ہمیشہ کام خراب کر دیتا ہے۔ بچے اس بات کو برا مان جاتے ہیں۔ بچے کو ڈراؤنی کہانیاں، ڈرامے، فلمیں دکھانا، تربیتی امور میں بچے کا بچہ ہونا فراموش کر دینا، اس کا نام بگاڑ کر پکارنا، بچے کو یہ احساس ہو کہ اسے سخت نگرانی کی جا رہی ہے، بچے کے سامنے مشکل ٹارگیٹس رکھنا، بچوں کے سامنے لمبے لمبے لیکچرز دینا، بہت ہی زیادہ قواعد و ضوابط کی پابندی پر مجبور کرنا، بچے پر بہت زیادہ بوجھ ڈال دینا، اسکول ہوم ورک، اسکول پروجیکٹس، امتحانات، ٹیوٹر وغیرہ کا حد سے زیادہ بوجھ ڈالنا، مکمل توجہ کے ساتھ بچے کی بات نہ سننا، بچے کی جستجو اور نئی تجربات کرنے کی خواہش کو فالتو نہ کرو جیسے لفظ کہہ کر دبانا، فالتو کام نہ کرو جیسے لفظ کہہ کر دبانا، لوگوں کے سامنے اس کی غلطی بتانا، بچوں سے کیے گئے وعدے کو اہمیت نہ دینا، بچوں کی ذاتی کاموں کو خود سے انجام دینے کی اجازت نہ دینا، بار بار اس کی کمزوریاں یا عیب بیان کر کے اس کو شرم دلانا، اس کے دماغی طور پر قائل کرنے کے بجائے اس پر دھونس اور زبردستی کرنا، دیگر بچوں کے مقابلے میں اسے زیادہ امتیازی سلوک کرنا، اس کو مندرجہ ذیل خراب جملے کہنا، مثلاً اسے چڑیل، کتے، حرامزادہ، کاہل، سور، احمق، گدھے، ذلیل، منحوس، وحشی، پاگل، نالائق، کمینے، الو کا پٹھا، جاہل وغیرہ کہنا۔ ایسے خراب توہین آمیز جملے کہنا تمہیں 1000 بار سمجھا چکی ہوں مگر تمہارے عقل میں نہیں آتا، دفع ہو جاؤ، تم کبھی نہیں سدھر سکتے، تم کبھی نہیں پڑھ سکتے، تم کوئی ڈھنگ کا کام کر ہی نہیں سکتے، تم ضرور ذلیل ہوگے، ہمیشہ تمہاری غلطی ہوتی ہے، تم جہنم میں جاؤ، بالکل نکمے ہو، بالکل اندھے ہو، بہت ہی بدبخت ہو، بہانے باز، تمہارا تو دماغ ہی صحیح نہیں ہے۔ ایسے جملے بچے کی ذہنیت کو، بچے کے ذہن کو خراب کر دیتے ہیں، بچوں کے ذہن کو ڈیمیج کر دیتے ہیں۔ والدین کا گھر میں اس قسم کے جملوں کا استعمال کرنا ہماری تو قسمت ہی خراب ہے، اس کو اس کی ماں نے، باپ نے خراب کیا ہے، یہ کہنا کہ اس کو اس کی ماں نے خراب کیا ہے یا اس کو اس کے باپ نے خراب کیا ہے۔ بچہ بری بات کا ارتکاب کرے تو اسے کہا جائے ننیال پہ چلا گیا، ددیال پہ چلا گیا، یا اس قسم کا گھر میں اس قسم کے جملوں کا گھر میں سننے میں نہ آنا، جیسے کہ بیٹا آپ کا بہت شکریہ، خدا تمہاری توفیقات میں اضافہ کرے، تم نے تو میرا دل خوش کر دیا، خدا تمہیں جزائے خیر دے، آؤ بیٹا بیٹھو، بیٹا تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے، بیٹے بیٹی میں تم سے کچھ مشورہ کرنا چاہتی ہوں، بیٹا کیا بات ہے، کیوں ناراض ہو، یا پوچھنا کہ بیٹی کیوں پریشان لگ رہی ہو، مجھے اپنے بیٹے پر یا مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے، میں اپنی بیٹی اپنے بیٹے کا کتنی دیر تک انتظار کرتی رہی، یا جب ان کے اسکول سے آنے کا ٹائم ہو تو انہیں کہنا کہ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ بچے کے کاموں میں مسلسل دخل اندازی کرتے رہنا، بچے کے استادوں اور دوستوں خلاف جملے بول کر اس کے ذہن کو رقیبانہ ذہنیت میں تبدیل کرنا، سخت غصے میں کسی بات کی جواب طلبی کرنا کہ وہ جھوٹ بول دے، باپ کا بچوں کی تربیت کا سارا بوجھ ماں پر ڈال دینا،
اور یہ سمجھنا کہ میری مصروفیات کے ساتھ یہ تربیتی امور میل نہیں کھاتے۔ بچے کے سامنے والدین کا ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا، باپ کا اولاد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ دوستانہ رویہ، ہنسی مذاق کرنا جس سے باپ کا رعب ہی ختم ہو جائے، بچے کو بار بار حکم دینا یہ کرو وہ نہ کرو، بچے سے توقع کرنا کہ وہ زیادہ تر خاموش رہے یا کہیں کسی کونے میں بیٹھ کر پڑھتا رہے، چیزوں کی خریداری میں بچے کی پسند ناپسند کا خیال نہ کرنا، بچے سے توقع رکھنا کہ والدین کے ہر حکم کی اطاعت کرے، بچوں کو اپنی نانا نانی یا دادا دادی یا ماما خالو پھوپھی کے خلاف کان بھرتے رہنا کہ ان سے دور ہو جائے، بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کو بیکار، فضول یا وقت کا ضائع سمجھنا، والدین کا بچے سے محبت آمیز رابطہ نہ ہونا جس کے نتیجے میں وہ اپنے دل کی بات نہ بتا سکے، بچے کو اس کی دلچسپی اور صلاحیت اور شوق کی بنیاد پر فیلڈ منتخب نہ کرنے دینا بلکہ اپنی پسندیدہ فیلڈ میں ڈالنے کی زبردستی کرنا، بچے کو سوالات پوچھنے پر جھڑک دینا یا اس کا نامناسب جواب دے کر مطمئن کرنے کی کوشش کرنا، بچے کو ان کے عمر کے مطابق کچھ ذمہ داریوں کے طور پر کرنے نہ دینا، مثلاً کھلونا سمیٹنا، بستر بچھانا، دسترخوان لگانا، کھانے کی میز پر پلیٹیں لگانا وغیرہ، بچے کے غیر نصابی سرگرمیوں میں والدین کا دلچسپی اور حصہ نہ لینا، مثلاً اسکول کے پروگرامز میں اس کی پرفارمنس دیکھنے نہ جانا، تقریری مقابلے میں اس کی تیاری میں مدد نہ کرنا وغیرہ۔ ہر بات میں اعتراض کر کے اس کو یہ سوچنے پر مجبور کرنا کہ وہ بہت برا ہے، اس کی بات کی طرف توجہ نہ کرنا کہ اسکول کے دیگر بچوں کی بری عادات کہیں اس میں منتقل نہ ہو جائیں، بچے کی تربیت میں والدین کا اپنا احتساب نہ کرنا کہ ہم تربیتی عمل میں کہاں کہاں غلطی کر رہے ہیں، بچے کو جن بھوت دیو پریوں چڑیل اندھیرے یا اللہ بابا یا انجیکشن یا ڈاکٹر سے ڈرانا، بچے کو سزا دینے میں شدت سے کام لینا، مثلاً اس کے منہ پر تھپڑ مارنا، اس طرح مارنا کہ دیت واجب ہو جائے، بچے کی لڑائی میں والدین کا اپنے بچوں کو بے جا وکالت کرنا، بے جا دفاع کرنا، اس کی وجہ سے بچہ تعصب اور حق کشی کا سبق سیکھے گا۔ اکثر بچے سے جھوٹی باتیں کرنا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، کیا تیرے ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ امام نے فرمایا، اپنے بیٹے کے ساتھ نیکی کر، کیونکہ بیٹے پر احسان کرنا ثواب میں ماں باپ پر احسان کرنے کی طرح شمار ہوتا ہے۔